ناظرین، دن بھر کی مصروفیات اور تھکان کے بعد پہلا اور آخری خیال ہمیں جس چیز کا آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک نرم اور آرام دہ گدا اور تکیہ ہو جس پہ ہم آرام سے سکون کی نیند لے سکیں۔ نرم گدا تو ٹھیک ہے ناظرین، لیکن نرم تکیہ صحت کی خرابی کی جڑ ہے۔ جی ہاں، اور وہ کس طرح سے صحت کی خرابی کی جڑ ہے، آج کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ جو پرابلمز میں اس میں بتا رہی ہوں یہ بالکل یوز لیس ہیں، لیکن آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمز لازمی ہوگی، اور اس کی صرف جو جڑ ہے وہ آپ کا تکیہ ہی ہے۔ آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکیہ ہٹائیے۔ بغیر وقت اب ضائع کیے میں آپ کو وہ مسائل بتاتی ہوں جو تکیہ رکھنے سے آپ کو ہو رہے ہیں۔ اچھا دوستو، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کمر میں درد ہے اور آپ نے دوائیاں بھی کھائی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کی وجہ تکیہ ہے۔ جی ہاں، بہت سے تکیے سونے کے دوران ہمارے جسم کے پوسچر کا بیلنس خراب کر دیتے ہیں، اور تکیہ براہ راست کمر درد کا باعث نہیں بنتا، لیکن کمر درد ہونے کی صورت میں یہ درد کو بڑھانے کا باعث ضرور بن جائے۔ اور جب ہم بغیر تکیے کے سوتے ہیں تو اس سے ہماری اسپائن کو آرام ملتا ہے اور جسم قدرتی پوزیشن پر سوتا ہے، جس سے ہمارے جسم کا جو پوسچر ہے اس پہ بوجھ نہیں پڑتا اور کمر درد میں بھی آرام ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کمر درد ہے تو اس سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو بالکل بھی تکیے پر مت سوئیں۔ نمبر 2، اگر آپ کی گردن میں درد ہے یا گردن میں درد رہتا ہے تو یہ بھی تکیے کی وجہ سے ہے، کیونکہ تکیے کی وجہ سے گردن میں پڑنے والا موڑ جب زیادہ دیر تک قائم رہے تو اس سے جہاں بے آرامی پیدا ہوتی ہے وہاں زیادہ دیر گردن مڑے رہنے سے گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ گردن کے درد کا سبب بنتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیا جائے تو آپ کے سونے کی پوزیشن بھی نیچرل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی گردن بھی سیدھی رہتی ہے، اس کے پٹھوں پر بوجھ نہیں پڑتا۔ 3 پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسٹریس ہے، اگر آپ کے اسٹریس میں کمی نہیں آ رہی ہے تو آپ تکیے کے بغیر سوئیں، کیونکہ آپ کا تکیہ آپ کو گہری نیند لینے نہیں دے رہا اور اس وجہ سے آپ بے آرام رہیں گے، اور اس سے جسم کے تمام حصے کا کام بھی آپ متاثر ہوتا رہے گا، دماغ پر آپ کے اسٹریس بڑھے گا، کیونکہ گہری نیند آپ کو اگلے دن کے لیے فریش کر دیتی ہے اور اس سے آپ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ رات کو بار بار جاگتے ہیں یا کروٹیں لیتے ہیں تو اپنا تکیہ ہٹا کر سونے کی عادت ڈالیں، اور یقین کریں یہ عادت بہت ہی اچھی ہے۔ نمبر 4، ناظرین، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سو کر اٹھیں اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو یا آپ کو اپنا سر جو ہے وہ بھاری محسوس ہو رہا ہو؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کے سر کا درد ختم نہیں ہوتا تو صبح اٹھنے کے بعد آپ کے سر میں اگر درد ہو یا آپ کو اپنا سر ہلکا محسوس ہو تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا تکیہ ہے۔ جی ہاں، ایسے تکیے جو بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں ان پہ سر رکھ کر سونے سے اعصاب پر بوجھ پڑتا ہے اور سر میں خون کی گردش جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، جس سے سر درد پیدا ہوتا ہے، اور ایسی ضرورت میں تکیے کے بغیر سونا اس درد سے چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو سونے کے بعد اپنا سر جو ہے وہ بھاری فیل ہوتا ہے تو تکیے کے بغیر سویا کریں۔ نمبر 5، ناظرین، اگر آپ کو ایکنی کا یا رنکلز کا پرابلم ہے اور آپ نے ہر چیز جو ہے وہ ٹرائی کی ہے، کھانے کی بھی ٹرائی کی ہے، اپنی ڈائٹ بھی اچھی کی ہے اور جو ہے آپ نے کریمز وغیرہ بھی لگائی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے چہرے سے کیل مہاسے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا تکیہ ہے، کیونکہ جب آپ تکیے پر سر رکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ تکیے کے ساتھ دب جاتا ہے اور آپ تکیے کو کور کو روزانہ نہیں دھوتے ہیں، اس لیے اس پر پڑی ہوئی دھول مٹی جو ہے اور جو جراثیم ہے وہ آپ کے جلد کے جو مسامے ہوتے ہیں ان میں ڈیرا جما لیتے ہیں اور چہرے پر کیل مہاسے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر چہرے پر کیل مہاسے پیدا ہو رہے ہیں تو اپنے تکیے پر غور کریں اور بہتر ہے کہ اپنے تکیے کے کور کو روزانہ دھوئیں، ورنہ اس تکیے کو ہٹا دیں۔
اچھا، نمبر 6 پہ ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے بال خشک اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں کنگھی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ فوراً اپنا تکیہ ہٹا دیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نیند کے دوران جب آپ کروٹ لیتے ہیں نا تو اس پر آپ کے بال تکیے کے ساتھ گھسیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تکیے کے ساتھ لگتے ہیں اور کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تکیے کا کپڑا آپ کے بالوں کی نمی کو چوس لیتا ہے جس سے یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں یا خشک ہو گئے ہیں تو اپنا تکیہ ہٹا کے دیکھیں۔ نمبر 7، اگر آپ گردن اور پٹھوں کے درد کا شکار ہیں تو اس سے آپ کی نیند بھی متاثر ہوتی ہوگی، لازمی ہوتی ہوگی۔ اس کے علاوہ لیٹنے کے باوجود بھی بے آرامی محسوس ہونا تکیہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لیٹنے اور سونے کے اطوار آپ کے پٹھوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تکیہ مناسب سائز کا نہیں ہے تو اس کا تعلق لیٹنے کے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کروٹ سے لیٹنے کے عادی ہیں تو ایک اونچا تکیہ آپ کی گردن کو سہارا دینے کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر آپ کمر کے بل لیٹتے ہیں تو آپ کو پتلا تکیہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ گردن غلط انداز میں نہ مڑے۔ گردن کے پٹھے میں کھچاؤ کا سبب حد سے زیادہ صرف تکیہ ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، تکیہ صحیح حالت میں ہے یا نہیں ہے، اس بات کا اندازہ اور جائزہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ تکیے کو 2 حصوں میں موڑ دیں۔ اگر تکیہ سیدھا ہو کر واپس اپنی شکل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تکیہ ابھی صحیح حالت میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ ہماری محنت ہوتی ہے اور آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔